ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مدیحہ آخر کار اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ مدیحہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا، ماں باپ کی نافرمانی، اپنے بھائی کا دل دکھانا، اس کا گھر توڑنا، مسکان اور رضا کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا اور مسکان کو طلاق دلوانا، اس سب کا کارما اب اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ مدیحہ وہ سب کچھ لائف میں فیس کر رہی ہے جس کا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کو تو بہت گھمنڈ تھا اپنی دولت پر، جائیداد پر، اپنے رشتوں پر، اور کیسی جگہ وہ آ کر پھنسی ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو انوانٹڈ فیل کرتی ہے۔ اس کا شوہر علی لالچ کی دھن میں اتنا اندھا ہے کہ اس کو کوئی احساس نہیں کہ وہ کس کس لڑکی کی زندگی برباد کرنے والا ہے۔ علی کی ماں پر تو بس ایک ہی دھن سوار ہے کہ وہ اپنی بھانجی خوشبو کو بہو بنا کر اس گھر میں لانا چاہتی ہے۔ اسی لیے علی کے کان وہ بھرتی رہتی ہے کہ وہ بس اپنی خالہ کی بیٹی اور اپنی بچپن کی منگیتر خوشبو سے شادی کر لے۔ خوشبو بھی بہت خوش ہے، فاتحانہ فیل کرتی ہے کہ اس نے علی کو دوبارہ پا کر جیسے پتہ نہیں کون سا مارکا مار لیا ہے۔ ابھی تو وہ چپ کر کے علی کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں یہی خیال ہے کہ اب وہ مدیحہ کو علی کی زندگی سے نکال پھینکے گی۔ مدیحہ کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ علی تو ایک لالچی انسان تھا اور صرف اس کی دولت کی وجہ سے اس کے پیچھے تھا، جس کو بہت جلد بھانپ لیا تھا اس کے ماں باپ نے، اور اس نے ایک نہ سنی بلکہ ان کی عزت رونتی ہوئی علی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نکل آئی اور نکاح کر لیا۔ وہ علی کی بہت منت سماجت کرتی ہے کہ علی تم مجھے چھوڑ کر کیسے کسی اور عورت کے ہو سکتے ہو، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، اور وقت آج جیسا بھی ہے کل کو بدل بھی سکتا ہے۔ لیکن علی کو فی الحال صرف خوشبو کی لائے ہوئے جہیز میں گاڑی اور روپیہ پیسہ چاہیے، اس لیے وہ دھکے مارتا ہوا مدیحہ کو گراتا ہوا خوشبو کے ساتھ نکل جاتا ہے اور شاپنگ کرتا ہے اپنی پسند کی۔ دوسری طرف دوستو لیلا بیگم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسکان کو ہر صورت زاویار کی زندگی سے نکال باہر کرے گی، اور خوب واویلا مچاتی ہے کہ یہ کس طرح سے اپنے پرانے شوہر کے ساتھ رابطے میں ہے اور اسی لیے اسے نکال باہر کیا۔ زاویار کو جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ مسکان کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے، جبکہ وہ تو اسے سب کچھ پہلے ہی بتا چکی تھی اور اپنے اعتماد میں لے چکی تھی، کوئی بات نہیں چھپائی تھی کہ کس طرح سے رضا اس کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ مسکان سے موبائل لے کر بھی اس کی ساس نے گھر میں ہی رکھ لیا ہوتا ہے، تو جب زاویار کے پاس مسکان کا موبائل آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مسلسل اس پر رضا کی کالز آ رہی تھیں، بلکہ اسی لمحے بھی آتی ہیں، تو وہ اس کو خوب کھری سناتا ہے کہ آخر تم نے اور تمہاری بیوی نے کیا تہیہ کر لیا ہے، تم لوگ مسکان کے پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ اس بات پر تو رضا حیران ہو جاتا ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، میری بیوی کو درمیان میں کیوں لے آئے ہو۔ تو جب زاویار اس کو سب ماجرا بتاتا ہے کہ تمہاری بیوی نے آ کر یہاں پر کیسا واویلا کیا میرے گھر میں، اور جس کی وجہ سے مسکان کی معصومیت اور خاموشی میں اس کو اتنا کچھ جھیلنا پڑ گیا میری ماں کے ہاتھ، تو رضا کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، آخر سنبل اس معاملے میں کیا کر رہی ہے۔ میں تو اس کو منع کرتا تھا کہ میرے پرسنل میٹر سے دور رہے اور مسکان سے تو بہت ہی دور رہے۔ وہ سنبل کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی، تم مسکان کے گھر میں گئی اور اس کو اتنی فضول باتیں کی، جس پر سنبل جاہل عورتوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ تمہیں اس پر اعتبار ہے اور اپنی بیوی پر کوئی اعتبار نہیں، جو تمہارا گھر سنبھال رہی ہے، تمہارے باپ کی خدمت کر رہی ہے۔ اس پر رضا اس کو کھری کھوٹی سنا دیتا ہے کہ تم نے کون سی میری خدمت یا میرے باپ کی خدمت کی ہے، تمہیں تو صرف میرے پیسے سے غرض تھا، تم نے محبت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا میرے ساتھ، اور تم یقیناً سنبل پہلے بھی جھوٹی ہی رہی ہوگی۔ جس دن مجھ پر یہ بات کھل گئی، تمہارا پول کھل گیا، تمہارا میں وہ حشر کروں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے۔ سنبل فوراً پیندرا بدل لیتی ہے اور جا کر رضا کے ابو سے جھوٹی ہمدردیاں سمیٹتی ہے کہ دیکھیں میں رضا سے اتنی محبت کرتی ہوں، لیکن یہ ابھی تک مسکان کے عشق سے نہیں نکلا اور ہماری زندگی افیکٹ کر رہی ہے۔ اگر میں نے اس کے گھر جا کر منع کر بھی دیا اسے کہ ہمارے درمیان سے اب نکل جاؤ، میں معاف کر دو، تو یہ الٹا مجھ پر ہی ناراض ہو رہے ہیں۔ رضا کے ابو یعنی عاصم صاحب تو بہت حیران ہوتے ہیں کہ آخر مسکان ابھی تک ان کی زندگی میں کر کیا رہی ہے، جبکہ وہ تو بخوشی اپنا گھر بھی بسا بیٹھی ہے۔ اگرچہ عاصم صاحب کو بھی بیک آف دا مائنڈ ہمیشہ اس بات کا افسوس رہا کہ ان کے بیٹے نے بہت جذباتی ہو کر فیصلہ کیا اور مسکان جیسی پیاری بچی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑی۔
لیکن بہرحال اب وہ سنبل کو قبول کر چکے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا اور بہو خوش رہیں، اس گھر میں رونقیں رہیں۔ پہلے ہی وہ اپنی بیٹی کو ایک بیوقوفی کی وجہ سے کھو بیٹھے ہیں، اور سچ یہ ہے دوستوں کہ دل میں تو وہ اس کو بھی بہت مس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی بہت لاڈلی بیٹی ہے، اور اب یہی سوچ کر بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی وہ گھر واپس آئے گی وہ اسے معاف کر دیں گے۔ زاویہ کی ماں لیلا بیگم تو بالکل یہی چاہتی ہے کہ اب مسکان دوبارہ ان کی زندگی میں مت آئے، اور اس کو اتنا ایموشنلی ڈسٹرب کر دیتی ہے، اپنے بیٹے کو بھی وہ یہی طعنہ دیتی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اس لیے جو میں چاہوں گی تم وہ کرو گے، اور میں نے اب اس لڑکی کو اس گھر سے نکال پھینکا ہے، قطعی تم اس کو منانے نہیں جاؤ گے۔ وہ لڑکی ہماری زندگیوں میں زہر گھول رہی ہے اور ہمیں اتنا بیوقوف بنا رہی ہے۔ اس کی نظر شاید صرف اور صرف تمہاری دولت پر ہے زاویار، پتہ نہیں تم کب سمجھو گے۔ جبکہ زاویار تو مسکان کی معصومیت سے اچھی طرح واقف ہے، آخر کو وہی چل کر مسکان کے پیچھے گیا تھا، مسکان تو اس کو چاہتی بھی نہیں تھی، اور اب جب ان کے درمیان میں ٹرسٹ کا ایک ریلیشن شپ قائم ہو گیا تو اس کو اپنی مدر پر حیرت ہے کہ وہ کیوں درمیان میں آ رہی ہیں اور میاں بیوی کو اپنا معاملہ ہینڈل نہیں کرنے دے رہی۔ اس لیے وہ فوراً مسکان کے گھر پہنچتا ہے، اور جہاں پر مسکان نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا ہوتا ہے اور یہی کہتی ہے کہ یقیناً آپ کی امی چاہتی ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، لیکن زاویار یہی اسے کہتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ اتنا کچا نہیں ہے کہ پل بھر میں کوئی بھی آئے گا اور اس کو توڑ دے گا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے مسکان، اور تمہیں بھی ہمیشہ مجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں کبھی بھی تم پر کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا، بلکہ ہر کسی کا دل تم سے صاف کروں گا، کیونکہ مجھے تمہاری معصومیت سے ہی تو محبت ہوئی ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم ایک بہت ہی پاک باز لڑکی ہو۔ مسکان بہت خوش ہے کہ زاویار کو اس پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے وہ کچھ بھی نخرہ کیے بغیر اس کے ساتھ اٹھ کر جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو، لیلا بیگم نے بھی اپنے مائنڈ میں سوچ لیا ہے کہ وہ اب مسکان کو اس گھر میں دوبارہ آنے نہیں دیں گی، اس لیے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں اپنے بیٹے پر کہ تم نے کیسے میرے پر اس کو فوقیت دی، تمہاری ماں تمہارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے، اور یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی تمہاری زندگی میں زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ دوسری طرف دوستو، مدیحہ سن لیتی ہے اپنی ساس اور علی کے درمیان ہونے والی باتیں، جو کہ اس سے پیچھا چھڑانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ علی جب ان سے پوچھتا ہے کہ آخر پھر مدیحہ کہاں جائے گی اگر خوشبو نے اسے طلاق دینے کا کہہ ہی دیا، تو اس کی ماں بڑی بے دردی سے کہتی ہیں کہ وہیں جائے گی جہاں سے اٹھ کر آئی تھی، یعنی اپنے باپ کے گھر۔ اب ہم اس کو ہمیشہ تو نہیں پال سکتے۔ دوستو، کیا لگتا ہے آپ کو کہ مدیحہ اب واپس جا کر اپنے باپ اور بھائی کا ٹرسٹ حاصل کر سکے گی اور اپنا کھویا ہوا وقار اور اپنا مقام پا سکے گی، یا پھر سے سنبل کوئی چال چلے گی اس کو نکالنے کے لیے؟ مسکان اور زاویار کا رشتہ بھی مضبوط رہے گا یا ٹوٹ جائے گا کچی ڈوری کی طرح؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹ باکسز میں۔ کہانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔